اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل. چلے بیشتر بدانیم میں پڑھو اذان گفتن. ہاں پڑھو جلدی. پڑھو کیوں ڈسٹرب کیا ہے؟ آسائش بخش. یہ اصل میں بے بخش، جیسے یہ ہے نا برخیز، خیز آیا تھا اس سے پہلے، یہاں سے ہی آیا ہے برخیز، ہے نا، بے بخش. خوب اور پڑھو نیچے. کیا ہے ایسے ہی پڑھو. گریس گریس کہاں سے آئی؟ بڑے بھائی کون صحیح پڑھے گا اس کو؟ بڑے صحیح دیکھو. کیا ہے گریزن میں گاپ سے ایک مصدر آتا ہے گریختن، بھاگنا، فرار کرنا. می گریزت، می گریزت، گریزت، گریختن ایک مصدر آتا ہے. ٹھیک ہے آگے. اذان گفتن کیا مطلب؟ گفتن یعنی کہنا، اذان کہنا، اذان دینا. یعنی موضوع سخن جو ہے وہ ہے اذان. کل پہلی والی حدیث پڑھی تھی، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمودن سے، فرمودن فرمانا، بیان کرنا. ٹھیک ہے، مزید فرمودن یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے. فرمود، فرمودن، فرمودی، فرمودی، فرمودم، فرمودین. ٹھیک ہاں. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیان کیا، ذکر کیا. کیا فرمایا؟ بلال برخیز، برخیز اٹھو. برخیز یعنی اٹھو. ومارا اور ہمیں، با اذان، اذان کے ذریعے، آسائش سکون، بے بخش عطا کرو. رسم تھا بے بخش، بخش کر. ٹھیک ہے نا. بلال اٹھو اور اذان کے ذریعے ہمیں سکون عطا کرو، آسائش دو. شیطان وقتی آواز سے دعوت بے نماز رامی شنوت، شنیدن، شنیدن سے مضارع ہے می شنود، می شنود، می شنوند، می شنوید، می شنوید، می شنوم، می شنویم. ٹھیک. شیطان جس وقت نماز کی طرف دعوت کی آواز کو سنتا ہے، شیطان وقتی جس وقت آواز دعوت بے نماز را، نماز کی جانب دعوت کی آواز کو سنتا ہے. اذان اصل میں دعوت بے نماز ہے، نماز کی دعوت دی جاتی ہے.
ابھی جو چرچا چل رہی تھی اذان کے اوپر، ہے نا، تو ہندو چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ بھائی تمہارا خدا نہیں سنتا کیا جو لاؤڈ اسپیکر میں اذان دیتے ہو، ہے نا؟ وہ اللہ کو سنانے کے لیے تھوڑی مائک میں اذان دی جاتی ہے نا، ہم کو سنانے کے لیے لاؤڈ اسپیکر میں اذان دی جاتی ہے تاکہ ہم سن کر کے اس سے یہ نماز کی دعوت دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، آؤ حیا علی الصلاح، نماز کی طرف دوڑو، حیا علی الفلاح، فلاح اور کامیابی کی طرف دوڑو، حیا علی خیر العمل، خیر عمل، بہترین عمل کی طرف دوڑو۔ تو شیطان وقتی آواز دعوت بے نماز غلامی شنواز، شیطان جس وقت نماز کی طرف دعوت کی آواز کو سنتا ہے، میریزت فرار کرتا ہے۔ اب جو بھی فرار کرے سمجھو کہ نماز کی طرف دعوت کی آواز سن کر جو لبیک کہے وہ بندے خدا ہے، اور جو فرار کرے اذان کی آواز سن کر فرار کون کرتا ہے؟ مولانا، اذان کی آواز سن کر فرار شیطان کرتا ہے۔ گریختن مصدر ہے، کیا ہے؟ گریختن، فرار کرنا، بھاگنا۔ اہل آسمان الساکنان زمین، اہل آسمان، آسمان والے، آسمان کی مخلوق، آسمان میں رہنے والے یعنی فرشتے، الساکنان زمین، زمین پر رہنے والوں سے، ساکنان یعنی رہنے والے، بسنے والے، زمین یعنی زمین، زمین پر بسنے والوں سے، چیزی کوئی چیز جز اذان، سوائے اذان کے، نمی شرمند نہیں سنتے، یعنی آسمان والوں تک زمین والوں کی جو آواز پہنچتی ہے وہ اذان کی آواز ہے۔ اذان کی آواز کے علاوہ زمین والوں کی کوئی بھی آواز آسمان والوں تک نہیں پہنچتی ہے۔ یہ بات ہے نا؟ تو اگر آسمان والوں کو اپنی آواز سنانی ہو تو کوئی دستے اذان پہ جائیے، پھر آپ کی آواز پہنچے گی اتنی اونچائی اور بلندی تک کہ آسمان کے فرشتے بھی اسے سنیں گے۔ اور عجیب ہے، زمین کی آواز آسمان والے سن لیتے ہیں، زمین پر رہنے والوں کو نہیں سنائی دیتی۔ سب لوگ ہیں نا، حدیث پڑھ پڑھ کے ایسے لوگوں کو تھوڑا سا پھریدا جاتا ہے، ایسے زمین والوں کو پھریدے ہوئے اصلاح کرنے کے لیے اس طریقے کے نکات نکالے جاتے ہیں۔ یعنی زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے سوچ نہیں سکتا آدمی، ہے نا؟ لیکن اذان کی آواز وہاں تک پہنچتی ہے اور وہاں کی مخلوق سن لیتی ہے، مسجد کا پڑوسی نہیں سنتا۔ سن بھی لیتے ہیں تو انسنی کرتے، یہ تو روز کا کام ہے، ہر چیز روز کا کام ہے نا؟ ڈیوٹی کرنے والے ڈیوٹی پہ روز جاتے ہیں کہ نہیں؟ کھانا ہر روز 3 ٹائم کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے ہیں؟ روز سوتے ہیں کہ نہیں سوتے ہیں؟ روزمرہ کے بہت سارے کام، یہ بھی روزمرہ کا ایک کام ہے، جیسے ہم دوسرے روزمرہ کے کاموں کو اہمیت دیتے ہیں اور اس کے وقت پر انجام دیتے ہیں، ویسے ہی اس کو بھی روزمرہ کا فریضہ سمجھ کر کے اس کو بھی سر وقت انجام دینا چاہیے۔ ڈیوٹی کرنے والے جاتے ہیں کہ میں آتا ہوں نہیں ٹائم سے، یہاں سارے اساتذہ آتے ہیں، یہ تو ہماری مثال ہے۔ باہر کے لوگ جن کی دکانیں ہیں، جن کی سروس ہے، جن کا کام کاج ہے، وقت پہ نکلتے ہیں کہ نہیں؟ ڈیلی دکان کھولنے کا وقت ہے، دکان بند کرنے کا وقت ہے، ناشتہ کرنے کا وقت ہے، دوپہر رات تک کھانا کھانے کا وقت ہے نا؟ لین دین کا، ان کے ہر چیز کا، سونے کا، جاگنے کا، ہر چیز کا وقت ہے، نماز کا بھی وقت ہے۔ جیسے تم اپنی زندگی کے تمام کام اس کے وقت پہ انجام دیتے ہو ڈیوٹی سمجھ کر کے، اس کو بھی فریضہ سمجھ کر کے انجام دو۔
چلے بہر صورت پاداش اذان گفتن، ابھی تو وہ اذان گفتن یعنی اذان کہنا اس کی بات کر رہے تھے. اذان کہنے کی فضیلت کیا ہے، اذان کہنے کا اجر و ثواب کیا ہے. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے واقعا، جو آج کے دور میں لوگ بھول چکے ہیں. اور روایت میں بھی آیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب مسجدوں میں اذان دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. بچے یا ایسے لوگ کہ جن کو اچھی سمجھ بوجھ نہیں ہے یا جس کو سماج اور معاشرے میں بڑا حقیر اور پست سمجھا جاتا ہے، ایسے لوگ اذان کریں گے. اور ہم شاہد ہیں آج کے دور زمانے میں واقعہ. یہاں تو خیر چلیں آپ لوگ طالب علم ہیں، آپ لوگوں کو پابند کیا گیا ہے، آپ لوگوں کی نوبت لگائی گئی ہے تو نوبتی اذان دیتے ہیں. اب ہماری طرف واقعی وابلہ دوپہر کو جاؤ کوئی اذان دینے نے، وہ ہولا کا لڑکا ہے نا کیا وہ اذان دیتا ہے بھائی، اور اس کی اذان اب اللہ جانے. میں تو اسکار نہیں کرتا کہ مثلا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن بہر صورت یہ عام انسانوں سے ہٹ کے تو ہے نا. اگر اس کو چار عقل مندوں کے بیچ میں کھڑا کر دیا جائے تو کوئی کہے گا اس کو کہ یہ عقل مند ہے. اچھے لوگ کھڑے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، وہ اذان کرتا ہے. یا ایسے ایسے لوگ اذان کرتے ہیں جن کی اذان صحیح نہیں ہے، جن کی اذان صحیح ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں، عیب سمجھتے ہیں اذان کرنے کو. جبکہ فضیلت کیا ہے آپ سنیں اس میں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم می فرمایت، یہ اوپر آیا تھا فرمود اور یہاں می فرمایت، یہ مضارع ہے. فرماتے ہیں وہاں تھا کہ فرمایا اور یہاں ہے فرماتے ہیں. فرق نہیں پڑتا، دونوں استعمال کیا جاتا ہے نقل روایت کے لیے. فارسی میں فرمود ہے نا، قال عربی میں آتا ہے قال، قال فرمایا. اس کا ترجمہ جب فارسی میں کرتے ہیں تو کبھی فرمود اور کبھی می فرمایت اور کبھی احتراماً جمع کا بھی صیغہ لاتے ہیں فرمودن، می فرماین. ہاں کیا فرماتے ہیں، مؤذن کا جائی کی صدایش می رسد و نگاہش کار می کند بے ہمن انداز آمرزیدے می شود. کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اور جہاں تک اس کی نظر اور نگاہ جاتی ہے اسی مقدار میں اس کی بخشش ہوتی ہے، وہ معاف کیا جاتا ہے. ہر خشک و تری پورا تصدیق بھی کند، اور جتنے خشک و تر ہیں سب اس کی تصدیق کرتے ہیں. وہ بے تعداد ہر نفر کی با اذان او نماز می خواند، اور اس کی آواز سن کر جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں ثوابی برائش منظور می شود، اس کے لیے نماز پڑھنے والوں کی تعداد کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے. ایک حدیث میں نے دیکھی وہ یہ ہے کہ اگر لوگوں کو علم ہو جائے، پتہ چلے کہ اذان کہنے کا کتنا اجر و ثواب ہے، تو اذان کہنے کے لیے لوگ آپس میں لڑ جائیں. تم پیچھے ہٹو، مجھے کہنے دو. ایک جمعے کے دن رہتا ہے تہلکا، اب ابھی جمعے کے دن اخلاص والے یا اذان والے نہیں رہتے. میں بتا دوں آپ کو، اپنی آواز سنانی رہتی ہے. یہ تو اور دنوں میں کیوں نہیں آتے، جمعے کے دن کیوں آتے ہو؟ مذاق نہیں، حقیقت یہی ہے. اور جمعے کے دن کئی رہتے ہیں، وہ سوچے گا میں کروں، وہ سوچے گا میں ان کو ڈھونڈو تو کبھی نماز میں دکھائی نہیں دیں گے، اور جمعے کے دن اذان کرنے آتے ہیں. یہ پتہ چلتا ہے اس سے کہ یہ اخلاص والے نہیں ہیں. اخلاص والے خلاف عادت کام نہیں کرتے. ایک دن پڑھ رہا تھا کسی عالم دین کے سلسلے میں، تو لکھا یہ تھا کہ کسی کے یہاں رات میں مہمان ہوئے. ایک عالم دین رات میں کسی کے یہاں مہمان ہوئے اور وہیں ٹھہرے. تو میزبان نے کہا کہ
پانی لاتا ہوں وضو کر کے سوئیے. کہا نہیں پانی کی ضرورت نہیں. کہا اگر میں پانی منگوا لیتا اور وضو کر کے سوتا تو میرا یہ وضو ریاکاری والا وضو ہوتا. چونکہ میں گھر پہ وضو کر کے نہیں سوتا تو مہمانی میں وضو کر کے کیوں سوؤں گا؟ یہ خلاف عادت. ہاں اگر میں گھر پہ وضو کر کے سونے کا عادی ہوں پابند ہوں اور آج اگر اس کے یہاں اس کے کہنے پہ نہیں میں خود بھی منگا کر کے اگر کروں تو یہ اخلاص نہیں, یہ ریاکاری نہیں. لیکن میں گھر پہ وضو نہیں کرتا, آج مہمان ہوا ہوں تو صاحب خانے کو دکھانے کے لیے میں وضو کر لوں, یہ ریاکاری نہیں ہے. تو اور کیا؟ آپ صبح نماز میں نہیں دکھتے, ہفتہ گزر جاتا ہے, کبھی اذان کو چھوڑو نماز میں نہیں دکھتے, جمعے کو اذان کہنے کے لیے آ جاتے ہو. تمہارا یہ عمل بتا رہا ہے کہ یہ عمل مخلصانہ نہیں ہے, یہ ریاکاری والا ہے. تم مخلص ہوتے تو سبھی جماعت میں دکھائی دیتے, کبھی تو مسجد میں دکھائی دیتے, کبھی تو اور اذان کرتے ہوئے دکھائی دیتے, اور تو کبھی اذان میں دکھتے نہیں. چند اعتبار صورت اذان کی بے حد اہمیت ہے, پورا ایک باب ہے اس کا, سمجھ رہے ہیں. بہت ساری روایتیں ہیں اس سلسلے میں, یہاں پر صرف ایک روایت دی ہے منتخب میزان الحکمہ سے, سمجھ رہے ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایت, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مؤذن تا جائی کی صدایش میرست, مؤذن جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے, تا جائی کے یعنی جہاں تک, تا جائی کے جس جگہ تک, تا جائی کے جس جگہ تک صدایش اس کی آواز میرست پہنچتی ہے, نگاہش کار می کند اور اس کی نگاہ کام کرتی ہے, یعنی اس کی نظر جاتی ہے, بے ہمن اندازے اسی مقدار میں آمر سیدھے بھی شبد بخشا جاتا ہے, اتنی اس کی بخشش ہوتی ہے. وہ ہر خشک و تری اور ہر خشک و تر پورا اس کی تصدیق می کند تصدیق کرتے ہیں, اور ہر خشک و تر اس کی تصدیق کرتے ہیں. وہ بے تعداد ہر نفر اور ہر نفر ہر شخص کی عدد کے مطابق کہ با اذان او کہ جو اس کی اذان کی وجہ سے نماز میں خواند نماز پڑھتا ہے, اور ہر اس شخص کی عدد کے برابر کہ جو اذان سن کر نماز پڑھتا ہے, ثوابی برایش ایک ثواب اس کے لیے منظور میں شود کیا ہے انتخاب کیا جاتا ہے, اس کے لیے لکھا جاتا ہے, اس کے لیے شمار کیا جاتا ہے. یہ ہو گیا آپ کے 9واں سبق مکمل. 10واں سبق رہ جاتا ہے, تو یہ 10ویں سبق کو کیا شروع کیا جائے, وقت کم ہے, یہ چند سطر ہوگی, اس سے زیادہ نہیں ہو پائے گی, لہٰذا رہنے دیں اس کو. انشاءاللہ کل 10ویں سبق کو پڑھیں گے. درس کے متعلق اگر کسی طریقے کا کوئی سوال ہو, پڑھنے میں سمجھنے میں کوئی دقت دشواری ہو تو اپنی رائے اپنا نظریہ پیش کریں, کوئی انتقاد ایراد پیشنہاد. السلام علیکم.